تفسیر نور العرفان سے 72 مدنی پھول قسط نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 72 مدنی پھول قسط نمبر 2 دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ۔ تفسیر نور العرفان سے 72 مدنی پھول قسط 2 پڑھ یا سن لے، اس کا دل قرآن کے نور سے منور فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ پاک میری روح لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث پاک کی شرح حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں روح سے مراد توجہ ہے، نہ وہ جان جس سے زندگی قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باحیات دائمی یعنی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ میں ویسے تو بے جان رہتا ہوں، کسی کے درود پڑھنے پر زندہ ہو کر جواب دیتا رہتا ہوں، ورنہ ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود پڑھے جاتے ہیں، تو لازم آئے گا کہ ہر آن لاکھوں بار آپ کی روح نکلتی اور داخل ہوتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے سے گجرات جانے کا حکم۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ حج کے بعد لمبے عرصے تک مدینہ منورہ کی پرکیف اور نوربار فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین ایام گزارے۔ دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہمیشہ کے لیے اسی پاک سرزمین پر رہنا نصیب ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف کے قریب رہنے والے ایک صاحب کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور یہ حکم ملا، احمد یار خان سے کہو کہ وہ گجرات جائیں اور تفسیر کا کام کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم ملا ہے کہ گجرات جاؤ، تو اب گجرات ہی میرے لیے مدینہ ہے۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ عاشق صادق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت، سچے عاشق رسول، عالم باعمل، صوفی باصفا، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے مبارک نام سے کون سا عاشق رسول متعارف نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا بھر میں مفتی صاحب کو اور آپ کی کتابوں اور تفسیروں کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور مقبولیت کیوں نہ ہو کہ تفسیر لکھنے کا حکم تو آپ کو بارگاہ رسالت سے ہوا۔ مفتی صاحب کی مشہور 2 تفاسیر ہیں، نمبر 1 تفسیر نور العرفان، نمبر 2 تفسیر نعیمی۔ یہ مکمل تفسیر مفتی صاحب کی نہیں ہے۔ 11 پاروں کی تفسیر لکھنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے۔ آپ کی تحریرات و تصنیفات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے گویا ہر سطر یعنی لائن سے
عشق رسول کے چشمے پھوٹ رہے ہوں۔ تفسیر قرآن ہو یا حدیث کی شرح، مفتی صاحب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ عقلی دلائل سے متاثر ہونے والوں کو عقلی اور عام مسلمانوں کو نقلی یعنی قرآن و حدیث سے مثال دیتے ہیں کہ اگر بندے نے تنقید کی عینک نہ پہنی ہو تو اش اش کر اٹھے۔ یہ رسالہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر نور العرفان کے حسین نکات پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے مزار پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانعام سے حاصل ہونے والی 22 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ، لیکن آسمان ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور زمین کے طبقے آپس میں چمٹے ہوئے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے۔ نیز ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، مگر ہر زمین کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر جگہ آسمان کو جمع اور زمین کو واحد فرمایا جاتا ہے، لہذا قرآنی آیات میں تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں۔ خیال رہے آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی۔ دن سے مراد اتنا وقت ہے، ورنہ اس وقت دن نہ تھا۔ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا۔ نمبر 2، کافر پر اس کے برے اعمال سوار ہوں گے اور مومن اپنے بعض نیک اعمال پر سوار ہوگا۔ قربانی سواری بنے گی، کافر کی نیکیاں ہلکی اور گناہ بھاری ہوں گے، مومن کی نیکی وزنی اور گناہ ہلکے ہوں گے۔ معدہ خراب ہو تو کھانا بوجھ ہو کر ہم پر سوار ہوتا ہے، معدہ اچھا ہو تو کھانا ہلکا ہو کر خود سواری بن جاتا ہے۔ دل کی سختی کی نحوست۔ نمبر 3، تمام عذابوں میں سخت تر عذاب دل کی سختی ہے، جس سے تعلیم نبی اثر نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ کا غضب اور عذاب ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے، ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی، یہ کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک بندے پر تکالیف آنا رحمت الہی کا ذریعہ ہے، کہ اس سے اس صالح یعنی نیک بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مومن اور کافر کی موت کے 3 نام۔ نمبر 4، مومن کی موت کے 3 نام ہیں۔ نمبر 1، وفات یعنی اپنا کام پورا کر دینے کا وقت، آگے آرام و انعام کا وقت۔ نمبر 2، وصال یعنی یار سے ملنے کا ذریعہ۔ نمبر 3، شہادت یعنی رب کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ۔ کافر کی موت کے بھی 3 نام ہیں۔ نمبر 1، تدمیر یعنی تباہی، دمرناہم تدمیرا۔ نمبر 2، ہلاکت، اہلکناہم۔ اور نمبر 3، اخذناہم یعنی مومن کی زندگی کا نام حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی ہے، کافر کی زندگی کا نام معیشتاً ضنکا تنگ زندگانی ہے۔ نمبر 5، صالحین کو خوشخبری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے درکارے یعنی نکالے نہ جائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہے وہ رب کی یاد کرے۔ یہ حکم تا قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ نمبر 6، ہر ادنا اعلیٰ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے، اور یہ لکھنا اس لیے نہیں کہ رب تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا لہذا لکھ لیا، بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کو بتانے کے لیے ہے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔ 7،
پیغمبر کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آتی جو انہیں ادائے فرائض سے روک دے۔ 8 دنیا کا قیام اور ہمارے یہاں رہنا عارضی یعنی ٹیمپریری ہے، اصلی مقام آخرت ہے، اس لیے دنیا کو دار الفرار یعنی بھاگ جانے کی جگہ اور آخرت کو دار القرار یعنی مستقل ٹھہرنے کی جگہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، جس طرح دانہ بغیر پانی کی مدد کے اگ نہیں سکتا، ایسے ہی ہمارے اعمال بغیر کسی کی نظر عنایت کے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتے۔ شیطان کے پاس اعمال کا تخم یعنی دانہ کافی تھا، مگر اسے نبوت کا پانی نہ ملا، لہذا قبولیت کا پھل نہ لگا۔ نمبر 10 وائز و عالم اس طریقے سے واز نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد و مار پیٹ تک نوبت پہنچے۔ اگر کسی کے متعلق یہ قوی اندیشہ یعنی پورا خیال ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو نصیحت نہ کرے۔ 11 تبلیغ اور معجزات وغیرہ مستقل ہادی یعنی رہنما نہیں، ہدایت رب کے کرم سے ملتی ہے، یہ چیزیں ہدایت کا سبب ہیں۔ مرض کے دفعیہ یعنی دور کرنے کے لیے دوائیں کہ دوا ضرور کرنی چاہیے مگر بھروسہ رب پر چاہیے۔ 12 جن و انس کے سوا تمام مخلوق الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطیع و فرما بردار رب کی عبادت گزار ہے، کوئی کافر نہیں اور کوئی نبی کا دشمن نہیں۔ 13 بغیر علم دینی مسائل میں جھگڑنا یا محض جھگڑے کی نیت سے مناظرہ کرنا شیطان یا شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ 14 گناہگار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا لہذا مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بد کرداریوں کو اچھا جانتا ہے، اس پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ لائق مغفرت نہیں۔ سینے کے تنگ ہونے کی علامت۔ 15 دینی کام بھاری معلوم ہونا، دنیاوی کام آسان محسوس ہونا تنگی سینہ کی علامت ہے، اور تنگی سینہ یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائے اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ بچائے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر و طغیان یعنی سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اس کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے۔ 16 جنت میں ہر قسم کی سلامتی ہوگی، مرض موت کسی کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوگا، اس لیے اسے دار السلام یعنی سلامتی کا گھر کہتے ہیں۔ 17 اگر اچھے حاکم چاہتے ہو تو اچھے اعمال کرو۔ 18 قیامت میں حساب کتاب سوال جواب رب تعالیٰ کی بے علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی بلکہ مجرموں کو بتا کر قائل کر کے عذاب دیا جائے گا۔ 19 ظاہر میں نیک رہنا، چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہر حال میں رب سے خوف کرے، ریاکار کھلے فاسق سے زیادہ خطرناک ہے۔ محاورہ تن اجلا من سانولا بگلے کاسا بھیگ، تو سے تو کاگا بھلا جو اندر باہر ایک۔ یہ محاورہ ہے، تفسیر نور العرفان میں اسے بطور شعر لکھا ہے، الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے، لغت وغیرہ سے دیکھ کر اسے درست کیا گیا ہے۔ یعنی ریاکار بگلے کی طرح ہے کہ وہ دکھنے میں تو صاف ستھرا اور سفید نظر آتا ہے مگر ہر وقت شکار کے لیے تیار رہتا ہے۔ ریاکار بندے سے تو کوا اچھا ہے کہ وہ جیسا کالا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ رب تعالی صحیح تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ 20 صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے اور عبادات کی خرابی
کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو۔ 21 اللہ کے لیے زندگی وہ ہے جو رب کے کاموں کے لیے وقف ہو، جیے تو دین کی خدمت اور رب کی یاد میں، مرے تو رب کی اطاعت کرتا ہوا۔ 22 ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام سے پہلے بھی آپ عابد بلکہ نبی تھے۔ سورۃ الاعراف سے حاصل ہونے والی 21 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 رات کا آخری حصہ ذاکروں یعنی اللہ پاک کا ذکر کرنے والوں کے لیے نزول رحمت کا وقت ہے، غافلوں کے لیے نزول عذاب کا۔ اسی لیے اس وقت تہجد کی نماز بہتر ہے کہ غضب الہی کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ عشق الہی اور محبت رسول۔ نمبر 2 عشق الہی اور محبت مصطفیٰ کا وزن نہ ہوگا کہ یہ عمل نہیں قلبی کیفیت ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، کیونکہ کوئی ترازو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال تول نہیں سکتی، جیسے دنیا کے ترازو سمندر کا پانی اور ہوائیں نہیں تول سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں اتنا وزن ہوگا کہ مجھ جیسے لاکھوں گناہ گاروں کے گناہوں کے دفتر یعنی اعمال نامے انشاءاللہ اس کے مقابل ہلکے ہو جائیں گے۔ نمبر 3 سب سے پہلا تقیہ شیطان نے کیا، یعنی جھوٹ بولا کہ دل میں آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھ کر زبان سے دوستی ظاہر کی۔ 4 خطا کی اپنی طرف نسبت کرنی چاہیے اور نیک کام کی رب کی طرف، یہ سنت نبوی ہے۔ شیطان نے اپنی گمراہی کی رب کی طرف نسبت کی کہ بولا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي تو نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ مردود ہوا۔ 5 شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں، ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں، وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے۔ اتفاق میں برکت ہے۔ 6 دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب وہاں آپس کی نا اتفاقی بھی ہے، جیسے جنت کے ثوابوں میں سے ایک ثواب وہاں کا اتفاق و محبت ہے۔ دنیا میں جس مومن کے گھر میں صلح ہے وہ جنتی گھر ہے۔ نمبر 7 جاہلوں کی بدتمیزی پر تحمل یعنی برداشت کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ نمبر 8 دنیا میں مصیبت و آرام امتحان ہے، مصیبت میں صابر یعنی صبر کرنے والا، آرام میں شاکر یعنی شکر کرنے والا رہنا چاہیے۔ 9 مصیبت میں رب کی طرف رجوع نہ کرنا، اس کو اتفاقیات میں سے ماننا غافل قوم کی علامت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہر بیماری میں سوچتے تھے کہ کس غلطی کی وجہ سے یہ تکلیف آئی، اور ہر نعمت پر خوف کرتے تھے کہ کہیں یہ نعمت رب کا عذاب نہ ہو۔ بیدار دل کی یہی علامت ہوتی ہے، اللہ نصیب کرے۔ 10 عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ تر رات کے آخری حصے میں یا دوپہر کے وقت ہوتی ہے۔ 11 مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ کفار اس سے ناخوش ہوں۔ کفار کی ناخوشی قوت ایمان کی دلیل ہے، جس سے کافر بھی خوش ہوں اور مسلمان بھی، وہ منافق ہے۔ 12 غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے، خصوصاً جب کہ اللہ کے مقبولوں کے مقابل تکبر ہو۔ 13 اللہ پاک نے امت محمدیہ کے نیک اعمال تو پچھلی امتوں کو بتائے، مگر ان کی بدعمالیاں ظاہر نہ فرمائیں، کیونکہ یہ امت اگرچہ گناہ گار ہے مگر محبوب کی امت ہے۔ 14 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم قولاً عملاً ہر طرح لازم ہے،
بلکہ رکن ایمان ہے، اور جو تعظیم حرام نہ ہو وہ کی جائے، ثبوت کی ضرورت نہیں۔ سجدہ نہ کرو، باقی ہر طرح کی تعظیم کرو۔ 15 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے معنی ہے بے سوچے سمجھے ان کی اطاعت کرنا، اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں ایسے دے دینا جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ 16 گناہوں کی نحوست سے اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ 17 مقدس شہر میں رہنا سہنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، مدینے والے خوش نصیب ہیں کہ دیار محبوب میں رہتے ہیں۔ 18 جو زبان حمد الہی و نعت پیغمبر نہ بولے وہ گونگی ہے، جو کان اللہ کا کلام نہ سنے وہ بہرے ہیں، جو آنکھ اس کی دلیلیں نہ دیکھے وہ اندھی ہے، کیونکہ اپنے مقصود پیدائش کو ادا نہیں کرتی۔ 19 جن و انس میں ہدایت پر کم ہیں اور گمراہ زیادہ۔ 20 انسان اگر ٹھیک رہے تو فرشتوں سے بڑھ جائے، اور اگر الٹا چلے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، کہ جانور تو اپنے برے بھلے کو جانتا ہے، یہ نہیں جانتا۔ کتا سونگھ کر منہ ڈالتا ہے، مگر یہ انسان بغیر تحقیق ہی حرام حلال سب کھا جاتا ہے۔ 21 جیسے نماز و روزہ وغیرہ عبادات ادا کرنے چاہیے، ایسے ہی عالم یعنی دنیا کی چیزوں میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اس سے معرفت الہی یعنی اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 قرآن خضوع و خشوع یعنی عاجزی و انکسار اور حضور قلبی یعنی خوب توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ مومن کا اس جہان میں رب سے ڈرنا آئندہ بے خوفی کا ذریعہ ہے۔ 2 اللہ کے فضل سے مومن کے دل میں کفار کا خوف نہیں آتا، بلکہ کفار کو مومن کی ہیبت ہوتی ہے۔ ایمان مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ 3 اللہ پاک مومن کو ایسی فراست بخشتا ہے کہ وہ مخلص اور منافق کو پہچان لیتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی پہچان نہ ہو؟ ایسے ہی مومن نور ایمان سے حق و باطل میں فرق کر لیتا ہے۔ مومن کا دل قدرتی طور پر باطل سے نفرت کرتا ہے اور حق پر راغب ہوتا ہے۔ ریاکاری اور اخلاص کا بیان۔ 4 تقوی کے 4 درجے ہیں، اس لیے ولایت کے بھی 4 درجے ہوئے۔ نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، نمبر 3 مشکوک چیزوں اور شبہات سے بچنا، اور نمبر 4 غیر اللہ سے بچنا۔ غیر اللہ وہ جو رب سے غافل کرے۔ اگر نماز و دیگر عبادات ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں تو وہ غیر اللہ ہیں، اور اگر کھانا رب کے لیے ہو تو وہ غیر نہیں۔ 5 تالیاں سیٹیاں بجانا کفار کا طریقہ ہے۔ 6 اللہ سنتا سب کی ہے مگر مانتا سب کی نہیں، مانتا ان کی ہے جو رب کی مانتے ہیں۔ سورۃ التوبہ سے حاصل ہونے والی 23 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 مسجد کی آبادی کا شوق ایمان کی علامت ہے، اسی طرح مسجدوں سے نفرت یا مسجدیں برباد کرنے کا جذبہ کفر کی علامت ہے۔ مسجد میں لائٹنگ کرنے کا رواج بہت پرانا ہے۔ 2 تراویح میں ختم قرآن کے وقت مسجد میں چراغاں کرنا بہت کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے کہ یہ بھی آبادی مسجد یعنی مسجد آباد کرنے میں داخل ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں تمیم داری رضی اللہ عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر آپ نے چراغاں کیا
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نور قبر کی دعا دی کہ اللہ پاک آپ کی قبر کو روشن کریں۔ صحابی رسول حضرت دیحیہ کلبی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں چراغاں کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ایسی روشنی فرماتے تھے کہ کوسوں میلوں دور تک اس کی روشنی میں عورتیں چرخا کاٹ لیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر یعنی لال گندھک کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ یہ سب حضرات اللہ پاک کے پیارے تھے۔ 3. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام رب کے کام ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو خوشی سنانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، اسی لیے آپ کا نام بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا ہے۔ 4. قیامت میں بخشش و جنت کی نعمتیں صرف اپنے عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہیں۔ نیک اعمال تو اس کا فضل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 5. اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے، اللہ نصیب کرے۔ شان صدیقی۔ 6. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قطعی ایمان قرآنی ہے، لہذا اس کا انکار کفر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑا ہے کہ انہیں رب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مصلی پر امام بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صدیق اکبر کے لیے ہے، رب تعالیٰ انہیں دوسرا بنا چکا، پھر انہیں تیسرا یا چوتھا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو قبر میں بھی دوسرے ہیں، حشر میں بھی دوسرے ہوں گے۔ 7. منافق نیکی بھی بری نیت سے کرتا ہے۔ آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملے کے برعکس۔ نمبر 8. راہ خدا میں تکلیف سے بچ جانا نقصان ہے اور تکلیف برداشت کرنا فائدہ ہے۔ جو راہ حق میں زیادہ خرچ کرے وہ نفع میں ہے اور جو کم خرچ کرے وہ نقصان میں ہے، وہاں کا معاملہ یہاں کے برعکس ہے۔ نماز میں سستی سے مراد۔ 9. سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے، اس سے بہت سے مسائل فقہیہ شرعی مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ تنگ وقت میں نماز پڑھنا، بغیر جماعت نماز پڑھنے کا عادی ہو جانا، ننگے سر نماز پڑھنا، کھلے بٹن یا آستین چڑھائے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ یہ کاہلی کی علامات ہیں۔ 10. جو مال اولاد رب سے غافل کرے وہ رب کا عذاب ہے، اللہ اس سے بچائے۔ مومن اور کافر کی اموات۔ 11. مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی یعنی ڈبل تکلیف ہوتی ہے، دنیا سے جانے اور مال چھوڑنے کی۔ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کی موت کے دن کو عرس کہا جاتا ہے، یعنی شادی اور دولہا سے ملاقات کا دن۔ موت ایک ریل یعنی ٹرین ہے جو مجرم کو پھانسی کی جگہ اور دولہے کو بارات کی جگہ پہنچاتی ہے۔ مومن کے لیے موت ملنے کا دن ہے، کافر کے لیے چھوٹنے کا دن۔ جنت کی نعمتیں اور رب کی رضا۔ 12. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ان پر ناراض نہ ہوگا۔ محبوب کی رضا عاشق کے لیے بڑی نعمت ہے۔ خیال رہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، یہ خاص عطیہ رب ہوگا۔ دنیا میں اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اور تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔
13 اللہ کی تھوڑی رضامندی بڑی کامیابی ہے، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ 14 جس کو گناہ آسان معلوم ہو نیک کام بھاری، سمجھو اس کے دل میں نفاق یعنی منافقت ہے، رب تعالی محفوظ رکھے۔ قبر میں متبرک چیزیں رکھنا جائز ہے۔ 15 مردے کے کفن میں یا قبر میں متبرک یعنی برکت والی چیز رکھنا تاکہ قبر کا عذاب دفع یعنی دور ہو، جائز بلکہ سنت ہے۔ 16 صدقہ لینے والا دینے والے کو دعائے خیر دے۔ 17 کوئی مسلمان صحابہ علی رضوان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی نیکیوں کی رسید عرش اعظم سے آ چکی، ہماری کسی نیکی کی قبولیت کی خبر نہیں۔ 18 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر حاضری دے کر توبہ کرنا زیادہ مقبولیت کا باعث ہے۔ پسندیدہ صدقہ۔ 19 جو صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے خیرات کرایا جائے وہ بہت محبوب یعنی پسندیدہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس پر عمل تھا۔ 20 خطا کار بندے کے لیے بائیکاٹ بہترین اصلاح ہے۔ 21 صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی سے عداوت یعنی دشمنی ہو اسے توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، اکثر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، رب تعالی محفوظ فرمائے۔ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 22 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکے میں اور رہائش مدینے میں، مگر تشریف آوری ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ جیسے سورج رہتا چوتھے آسمان پر ہے مگر چمکتا سارے جہان پر ہے، جیسے سورج کا عام فیض یعنی روشنی تو ہر جگہ ہے مگر خاص فیوز خاص جگہ، چنانچہ وہ کھیتوں میں دانہ پکاتا ہے، چمن میں پھول کھلاتا ہے، باغوں میں پھل پکاتا ہے، بدخشاں کے پہاڑوں میں لال و یاقوت بناتا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام فیض یعنی تبلیغ ہر ایک کو پہنچا مگر ایمان صرف مومنوں کے ملا۔ عرفان عام اولیاء اللہ کو، قطبیت اور غوثیت کا جام خاص اولیاء کو، صحابیت مخصوص جماعت کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی ظہور ختم ہوا، تشریف آوری ختم نہ ہوئی، آپ ہمیشہ کے لیے آ گئے، جیسے سورج کے غروب سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے نہ کہ وجود۔ 23 اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی خیر کے حریص ہوتے ہیں مگر یہ رسول رحمت اپنی امت کی خیر پر حریص ہیں۔